الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة هي خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور بھائیوں، شعبان کا مہینہ اب اپنے آخری مرحلے میں ہے، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں کے مقابلے میں سب سے افضل ہے، جس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ہم غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور ہم لوگ بہت تیزی کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ کی طرف چل رہے ہیں۔ اس کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی خاص موقع آتا ہے۔ رمضان بیتے 11 مہینہ ہو چکا ہے، اور اب پھر آنے والا ہے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کتنا جلدی یہ مہینہ آ گیا۔ ہماری زندگی کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، چونکہ ہم لوگ اپنی آخرت والی زندگی سے غافل ہو کر، اپنی موت سے غافل ہو کر، اپنے دنیا کی الجھنوں کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری عمر جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے طے شدہ ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جس کا وقت آ جاتا ہے وہ دنیا کو چھوڑ کر چلا بھی جاتا ہے۔ کتنے ہمارے ملنے جلنے والے، کسی کے رشتہ دار، خاندان والے اس درمیان ہم سے کتنی بڑی تعداد میں رخصت بھی ہو گئے ہیں۔ ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی، وقت پورا ہو چکا تھا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی ہمیشہ ہمیش کی باقی رہنے والی دنیا کی طرف جا چکے ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی کے سفر میں ہیں، اور ہماری زندگی کا سفر بھی ہو رہا ہے
لیکن ہمارا سفر کہاں جا کر رکنے والا ہے یہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اب رمضان ہمارے سروں پہ آ چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں بتلائی تھی، اور خود آپ بھی اس دعا کے پڑھنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان کے آنے سے 2 مہینہ پہلا جو رجب کا مہینہ ہوتا ہے، پھر شعبان کا مہینہ آتا ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اور ہمیں اور پوری امت کو یہ تعلیم بھی دی کہ تم بھی اس کا اہتمام کیا کرو۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ان مہینوں کو مبارک بنا دے، وبلغنا رمضان، اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی اور بتلائی ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کریں۔ اگر عربی کی دعا یاد نہیں تو کم از کم ہم اپنی زبان سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے ہماری زندگی میں یہ برکت دی ہے کہ ہمیں شعبان اور رجب عطا کیا ہے، ہماری زندگی میں اب اتنی برکت اور دے دے کہ ہمیں رمضان بھی عطا کر دے۔ کم از کم ہم اپنی زبان میں اور اپنے انداز سے یہ مانگ سکتے ہیں، اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں۔ ہوگا وہی جو خدا کی طرف سے مقدر ہوگا، جو ہمارا تقدیری فیصلہ اللہ کی طرف سے طے کیا جا چکا ہے وہی ہوگا، لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم خدا سے مانگتے رہیں، ہم خدا سے درخواست کرتے رہیں۔ بہرحال وہ مبارک مہینہ اب بہت جلد آنے والا ہے، اور اللہ کے نیک خوش نصیب بندوں کو اس مہینے کی عبادت کی توفیق ملنے والی ہے۔ روزہ ہو، تراویح ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو، کچھ ذکر و اذکار کی توفیق ہو۔ رمضان کے اندر ایک نورانی ماحول ہوتا ہے، مسجدیں بھی خوب آباد پر رونق رہتی ہیں، اور گھروں کے اندر بھی عورتیں، بچے، بڑے بوڑھے، جو جتنا ہو سکے جس سے کم از کم وہ کچھ نیک کام کے اندر اپنے آپ کو لگاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہے یا اس کے بعد اور بھی ہمیں رمضان ملنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل آپ مسلسل سنتے ہیں، ہماری تقریر میں بھی اور کتابوں میں بھی بات وہی ہوتی ہے، بس صرف اہمیت اور یاد دہانی مقصود ہوتی ہے، دین کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہوتی، باتیں سب پرانی ہوتی ہیں،
کبھی انداز بدلا ہوگا، کبھی تفصیل ہوگی، کبھی اختصار ہوگا، اس کے علاوہ دین میں کچھ نہیں۔ دین تو وہی ہے جو 1450 سال سے چلا آ رہا ہے، تو بات بھی وہی ہوگی، پیغام بھی وہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے، کچھ پہلے، آپ نے صحابہ کے مجمع میں ایک تقریر فرمائی۔ وہی تقریر مجھے آپ کو بھی سنانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عجیب و غریب صحابی ہیں۔ ان کے اسلام لانے کی بھی بڑی تاریخ ہے، وہ کسی موقع سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں، وہ کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا یہ معلوم نہیں، بس یہ ہے کہ بالکل رمضان قریب تھا، شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا۔ آپ نے صحابہ کے مجمع میں ہم سب کو ایک خطبہ دیا، جس کو خطبے کو کہتے ہیں تقریر، یعنی اللہ کے نبی نے ایک تقریر فرمائی، اور اس تقریر کا موضوع رمضان کی برکتیں، رمضان کی اہمیت، اس میں اعمال کے اجر و ثواب اور گناہ سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، متوجہ ہو جاؤ، قد اظلکم شہر عظیم، دیکھو تمہارے اوپر ایک بڑا عظمت والا مہینہ اب سایہ کرنے والا ہے۔ اظلکم، ظل کے معنی آتے ہیں سائے کے، مطلب یہ ہے کہ آنے والا ہے۔ جس طرح سے بدلی جب ہمارے سر کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا سایہ زمین پہ آتا ہے، دھوپ کی گرمی کم ہو جاتی ہے اور چھاؤں آ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رمضان بھی اپنی تمام برکتوں کے ساتھ، تمام رحمتوں کے ساتھ وہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، یعنی آنے والا ہے، بس آ ہی رہا ہے۔ فرمایا شہر مبارک، وہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، وہ مہینہ بڑی برکت والا ہے۔ شہر مبارک، کیا برکتیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس کو ایک ایک کر کے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مہینے میں ایک رات رکھی ہے، اور یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ رات کون سی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس کو شب قدر کہتے ہیں، عربی میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ مبارک رات اور ایسی عظمت والی رات ہے جو اپنی فضیلت، اپنے اجر و ثواب کے اعتبار سے 1000 راتوں کے مقابلے میں افضل اور بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ خیر و برکت والی رات ہے جس میں اللہ کے فرشتے اس روئے زمین پر آتے ہیں، اترتے ہیں، والروح،
اور تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ اس رات میں اترتے ہیں. اس کی تفصیل کبھی بیان کروں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ایک مبارک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بھی بڑھ کر ہے، افضل ہے. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ نے اس مہینے میں 2 خاص چیزیں ہمیں عطا فرمائی جو دوسرے مہینوں میں نہیں کی جا سکتی، جس میں ایک دن کا روزہ اور دوسرے رات کی تراویح. یہ 2 عبادت ایسی ہے جو رمضان کے علاوہ کبھی نہیں کی جا سکتی. آپ سوچتے ہوں گے کہ روزہ تو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. جی روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ نفلی روزہ ہوگا. رمضان کا فرض روزہ جو ہے وہ اسی مہینے میں ہوگا. ہاں اگر کسی کا چھوٹ گیا تو اس کی قضا کر لے گا. لیکن جو فضیلت، جو اجر رمضان کا روزہ رمضان میں رکھنے کا ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ چھوٹ جائے تو بعد میں قضا تو کی جا سکتی ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو اجر رمضان میں مہینے میں روزہ رکھنے کا ملتا وہ اجر نہیں مل سکتا چاہے تم ساری زندگی روزہ رکھتے رہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اس میں 2 عبادتیں دی ہیں، دن کا روزہ، رات کی عبادت. روزے سے متعلق چند باتیں آپ سمجھ لیں. روزہ اسلامی فرائض میں ایک بنیادی فریضہ ہے. فریضہ کہتے ہیں ان اعمال کو جن پر دین کا دار و مدار اور جو دین کی بنیاد ہوتی ہے. جس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی ستون وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کا ستون اور اسلام کا کھوٹا اور اسلام کی بنیاد ہے. تو روزہ یہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. روزے کے سلسلے میں کچھ باتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، اور بہت سی وہ باتیں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں جو حقیقت میں قرآن کی تشریح ہے. اللہ نے اپنی کتاب کے اندر مختصر انداز میں کوئی بات بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جو آدمی تم میں سے رمضان کا مہینہ پالے وہ روزہ رکھے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کب سے کب تک رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. صبح صادق سے اپنے روزے کی شروعات کرو اور سورج ڈوبنے تک اپنے روزے کو باقی رکھو، اور جب غروب آفتاب ہو جائے تو افطار کر لو. لیکن
اب اس کی تفصیل حدیث پاک کے اندر اور پھر حدیث پاک سے لے کر ہمارے علماء مجتہدین نے اس کی جو تشریح بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. ہاں، رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر وہ شرط آپ کے پر آ رہی ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ رکھیں چاہے نہ رکھیں. رکھیں گے اس کی فضیلت ملے گی، نہ رکھیں گے اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، اس کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی. اس میں دو چیزیں بیان فرمائیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. ہاں، جو بیمار ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اسلام نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں لیکن بعد میں قضا کر لیں. اب اس میں بھی تفصیل ہے. اللہ نے تو فرما دیا مریض ہو تمہارے لیے گنجائش ہے. مرض دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بیماری تو وہ ہے جو کسی جوان کو بھی لگ سکتی ہے. جوان ہے لیکن مریض ہے. ڈاکٹر نے بڑی احتیاط کے لیے کہا ہے دوائیں ایسی ہیں جو چھوڑ نہیں سکتے، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے بیماری کی وجہ سے کہ 14 گھنٹہ 14.5 گھنٹہ کا روزہ رکھ سکیں. تو ایک مریض تو وہ ہے کہ صحت مند تھا، جوان ہے، طاقت ہے، لیکن بیماری آ گئی، کسی کو بھی آ سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ نہ رکھنا چاہے نہ رکھے لیکن بعد میں قضا کرے. اور ایک مریض وہ ہے جو مریض بھی ہے، ضعیف بھی ہے، بیمار بھی ہے اور عمر کی اس منزل میں ہے کہ آگے اس بات کی اب امید نہیں ہے کہ اس کی طاقت لوٹے گی اور روزہ رکھنے کے قابل بنے گا. عمر کی زیادتی اور مسلسل بیماری اور امراض کی وجہ سے، تو اس کے لیے شریعت کا کچھ اور حکم ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تم روزہ نہ رکھو اور آئندہ بھی بظاہر اس کی امید نہیں ہے کہ تم اس کو اپنی زندگی میں اب بھرنے کے قابل بنو گے، اتنا بوڑھا ہو گیا، مسلسل صاحب فراش ہے، جسم بالکل گل چکا ہے، تو اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی کہ روزہ مت رکھو. لیکن ان کے لیے فدیہ رکھ دیا. اب فدیہ کیا ہے کہ تم روزانہ اپنے ایک روزے کا فدیہ دے دیا کرو، اس لیے کہ اب تم سے یہ امید نہیں ہے کہ تم روزہ بھر پاؤ گے. فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار جتنی رقم بنتی ہے صدقہ فطر کی، روزانہ ایک روزے کے بدلے اس کو غریب کو، ضرورت مند کو صدقہ کر دو. ففدیۃ من صیام، یہ روزے کا صدقہ ہے. لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لو، کوئی صحت مند آدمی اس سے فائدہ نہ اٹھائے کہ فدیہ دے دو. اس کی تفصیل اسی لیے میں نے ذکر کی کہ یہ فدیہ بالکل آخری درجے کی چیز ہے جب کوئی امید باقی نہیں ہے آگے کے لیے. تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، وہ دے دیا جائے قضا ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو لوگ، اب آ گئی کوئی مسئلے کی بات تو اسے بھی سمجھ لیں،
دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، بیمار تھے، ان کی نیت میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ ہمیں تندرستی دے گا تو ہم روزہ رکھیں گے، لیکن زندگی کا وقت پورا ہو گیا، انہیں موقع نہیں ملا اور اسی بیماری کے اندر دنیا سے چلے گئے، اور ان کے ذمے فرض روزہ رمضان کا رہ گیا تھا۔ تو اب اس کی بھرپائی اور تلافی کیسے کی جائے؟ علماء نے ایک شکل یہ بتائی ہے کہ اگر میت کی طرف سے اس کے ورثہ، اولاد یا قریبی لوگ جو وارث ہیں، وہ میت کی طرف سے اندازہ کر کے کہ اس کے کتنے روزے چھوٹے ہوں گے، اگر وہ فدیہ دے دیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کے اوپر سے روزے کے فرضیت کے گناہ کو اتار دے گا۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، باقاعدہ پوچھتے ہیں مسئلہ آ کر کہ ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا، اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے، اتنا روزہ نہیں رکھ سکے، کیا ہو؟ تو اس کا مسئلہ میں نے سب کو بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے، ایک فطرے کے برابر ہر روزے کے بدلے، اور نماز کے بدلے ہر نماز کا بھی یہی فدیہ ہے کہ ایک فطرہ، ایک دن کی 6 نمازوں کا حساب لگایا جائے گا وطر کو شامل کر کے، تو جتنی نمازیں ہیں اس کا فدیہ بھی یہی ہے، ایک فطرہ، تو ایک دن کا 6 فطرہ اور روزے کا 1 فطرہ۔ یہ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے ذمے سے بھی اس بوجھ کو ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، علماء نے ایک بات لکھی ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، شاید میں نے کبھی بیان کیا ہو، مجھے یاد بھی نہیں، بات آ گئی تو اسے بھی سن لو۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی میں اپنے بال بچوں کو وصیت کر دینا چاہیے کہ دیکھو میں بیمار ہوں یا میری عمر اتنی ہو گئی، اب پتہ نہیں کتنی باقی ہے، لہذا اگر میں اپنی زندگی میں اپنے اس عمل کی بھرپائی نہ کر سکا تو میرے اوپر اتنا اتنا ہے، آپ میرے مال سے اسے ادا کر دینا، جس کو وصیت کہتے ہیں، کہہ کے جانا چاہیے۔ جب آپ وصیت کر دیں گے تو اب وارث کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے وراثت اور ان کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے اس رقم کو الگ کر دیں جو باپ نے وصیت کی ہے اپنے لیے، پھر اس کے بعد تقسیم کریں۔ یہ نہ ہو کہ پہلے تقسیم کر لیا، اب یہ ہوا کہ باپ کے ذمے اتنا قرض بھی تھا اور اتنا فدیہ بھی تھا اور یہ بھی تھا، اب ایک بھائی دوسرے کی طرف تاک رہا ہے کہ تم دو، وہ کہہ رہا ہے کہ تم دو، وہ کہہ رہا ہے کہ تم دو، یہ بھی صحیح نہیں۔ وصیت کر جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عجیب بات بیان فرمائی، اب تو یہی موضوع آ گیا، ایک بات عجیب فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی 3 رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے موجود نہ ہو، یعنی لکھ کے رکھ دو، مت بتاؤ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو، لیکن یہ بتا دو کہ میں نے فلاں جگہ ایک تحریر لکھ کے رکھی ہے، میرے انتقال کے بعد اسے نکالنا اور اس کے مطابق جو لکھا ہے اس پر عمل کر لینا، یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کی 3 رات ایسی نہ گزرے کہ اس کی تحریر، اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے نہ ہو، بتا دو، اس لیے کہ آپ نے کسی سے کوئی ایسا معاملہ کیا ہو جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کسی کے سے کچھ لینا ہے،
کسی کو کچھ دینا ہے، کسی کا کوئی وعدہ ہے، وہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ تھا، آپ نے اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو نہیں بتایا، آپ کی آنکھ بند ہو گئی۔ اب 2 آدمی آ گئے اور کہا کہ تمہارے ابا کے اوپر میرا 50,000 روپیہ قرض تھا۔ اب تم کہو گے ابا نے ہمیں تو بتایا نہیں، پتہ نہیں تم صحیح کہہ رہے ہو کہ غلط کر رہے، بس وہیں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا، وہیں سے لڑائی شروع، اختلاف شروع۔ اور اگر مان بھی لیا تو 4 بیٹا کہتا ہے کہ تم دو، میں نہیں دے سکتا۔ یہ مواخذہ اپنے سر لے کر مت جاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہی فرما دیا کہ تم اپنی وصیت، اپنے معاملات جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تم نے کسی سے کر رکھے ہیں، وعدہ ہو، قرض ہو، امانت ہو، کوئی بھی چیز ہو، کہ تم اس کو لکھ کے جاؤ، اب بتا دو کہ میں نے لکھ دیا ہے، اگر خدا نخواستہ میری آنکھ اچانک بند ہو گئی، آپس میں جھگڑا مت کرنا، اسے نکال کے دیکھ لینا۔ یہ اسلام کی کتنی اچھی تعلیم۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وصیت لکھیں، یعنی مرنے سے اتنا ڈرتے ہیں۔ ارے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ڈر کے بھی ہم کر کیا سکتے ہیں؟ کوئی بچاؤ کا راستہ ہو تو ڈرے بھی، بچ نہیں سکتے تو پھر ڈر کیسی؟ اپنی پوری تیاری کرو۔ اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی یہ بڑی اونچی ہے کہ تم اپنے کاغذات لکھ دو، اپنی تحریر لکھ دو جو تمہاری اپنی ہے، یعنی تمہاری اپنی ذات سے متعلق۔ جہاں تک ترکہ اور وراثت کا معاملہ ہے وہ تمہارے لیے ضروری نہیں، تو آنکھ بند ہوگی، حقدار خود شریعت کی روشنی میں اپنا وصول حق کر لیں گے، ہم وہ پا لیں گے، اس کے لیے کچھ نہیں۔ ہاں جو ترکے اور وصیت میں شریک نہیں ہیں، اسلام کہتا ہے کہ اگر تم انہیں دینا چاہتے ہو تو اسے لکھ دو، یعنی ان کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن آپ انہیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی جائیداد یا اپنی سرمایہ اور پونجی میں سے اتنا % یا اتنی رقم میرے بعد فلانے کو دے دینا، یہ لکھ سکتے ہو، اس لیے کہ وہ حقدار نہیں ہے، تمہارے اقرار کی وجہ سے، تمہارے وعدے کی وجہ سے ان کا حق بن گیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، ان تعلیمات کو سمجھنا چاہیے، اس میں ڈرنے کی بات نہیں۔ معاملات کی صفائی اسی کو کہتے ہیں۔ بہرحال بات بہت آگے نکل گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے سے متعلق کہ کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا ہے، اب کن رکھنے والوں کو فدیہ کے ذریعے کام چل جائے گا، کن کو فدیہ نہیں دینا ہے، بعد میں روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، چاہے بوڑھا ہو، ادھیڑ ہو، جوان ہو، سفر چاہے آرام کا ہو چاہے مشقت والا ہو۔ اب تو سفر بڑے آسان، اب بڑے آرام دہ ہو چکے ہیں، لیکن حکم باقی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تکلیف اور وہ پریشانی ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو گیا، شریعت کا حکم آج بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رمضان میں تمہیں سفر کی ضرورت پیش آ گئی اور تمہارا سفر پر جانا، کاروباری لوگ تو جاتے ہی رہتے ہیں، رمضان میں بھی ان کا سفر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اگر وہ روزہ نہ رکھیں یا نہ رکھنا چاہیں، گنجائش ہے بعد میں جب لوٹ کے آئیں گے عید کے بعد روزہ رکھ لیں، ان کی قضا کر لیں، لیکن اس میں غفلت نہ برتیں۔ گنجائش اللہ نے دی ہے کہ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ایک بات اور فرمائی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ ایک عجیب معاملہ ہے قدرتی کہ رمضان کا روزہ جب چھوٹتا ہے تو قضا بہت بھاری پڑتی ہے،
بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور رمضان کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے ساری دنیا کے اندر، سارے مسلمان روزے سے ہے، اللہ تعالیٰ بڑی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ روزہ رکھوا بھی دیتا ہے اور مکمل بھی کرا دیتا ہے۔ بہرحال باتیں بہت تھیں، یہ کچھ باتیں میں نے آج رمضان سے متعلق عرض کر دی ہیں، انشاءاللہ اب آنے والے ہفتوں کے اندر وہ تسلسل کے ساتھ باتیں آتی رہیں گی۔ تراویح کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کو مکمل پورے مہینے پڑھنی ہے، جس کا جی چاہے جہاں جس کے پیچھے چاہے جتنے دن کی چاہے پڑھے، لیکن ہفتے عشرے کی پڑھ کے اپنے کو آزاد اور فارغ نہ سمجھے، بلکہ رمضان کی تراویح یہ چاند دیکھ کر شروع ہوتی ہے اور چاند دیکھ کر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں اس موضوع پہ بھی بولوں گا، بس یہ موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ بس دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہ مبارک مہینہ عطا فرمائے اور ہمیں روزہ، تراویح اور مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی ہمت، طاقت، عافیت اور صحت عطا فرمائے کہ وہ اپنے رمضان کے معمول کو آسانی اور سہولت کے ساتھ پورا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔